شیعہ سنی فساد کی ایک اور سازش بے نقاب۔ دشمن اسلام قوتیں ہر وقت عالم اسلام میں انتشار اور فساد برپا کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتی ہیں۔ کبھی عراق ان کا نشانہ ہوتا ہے، کبھی شام اور کبھی بھارت اور پاکستان۔ سوشل میڈیا پر ایک آڈیو منظر عام پر آئی جس میں عبد الرحمن سلفی یا اذان الہی نامی ایک شخص امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انتہائی گستاخانہ اور نازیبا کلمات ادا کر رہا ہے۔ موسیٰ کاظم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور اہل تشیع کے 7ویں امام تھے۔ یاد رہے کہ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف اہل تشیع کے ہاں معتبر شخصیت ہیں بلکہ تمام اہل سنت کے ہاں ان کا نام انتہائی ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ آڈیو میں موجود شخص اپنے آپ کو خانوادہ احسان الہی ظہیر کا فرد بتا رہا ہے اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نانا کہہ رہا ہے، اور اس آڈیو کے منظر عام پر آتے ہی اہل تشیع کی جانب سے علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے دونوں بیٹوں علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ حشام الہی ظہیر کے خلاف نفرت انگیز مہم کا آغاز کر دیا گیا، اور ان کی تصاویر کو ان آڈیوز کے ساتھ جوڑ کر غلط تاثر دیا جا رہا ہے، حالانکہ در حقیقت اس شخص کا علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے خانوادے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اس حوالے سے ایک وضاحتی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں انہوں نے اس شخص سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں بعض ایسے عناصر موجود ہیں جو ہم سے جیلس رہتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں ڈی گریڈ کیا جائے۔ انہی ایام میں بعض ایسے عناصر نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں، ہمارے خلاف ایک سازش تیار کی جس میں ایک بد تہذیب، بدتمیز، بے ادب انسان کو میرا اور بھائی شام الہی ظہیر کا بانجا شو کر کے ہمارے خلاف جو ہے ایک واویلا یا پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیے عبد الرحمن سلفی یا اذان الہی نام کا جو لڑکا ہے وہ کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، جبکہ اس کا تعلق علامہ شہید کے خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے خاندان کی تربیت میں گالی گلوچ، بے ادبی کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ہم جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معتقد ہیں، ان کی عظمت، ان کی عزت کا دفاع کرنے والے ہیں، اسی طرح اہل بیت اعظام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد جن میں جناب زین العابدین محمد باقر، جناب جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں، اور ان کے بعد آنے والے بزرگ بھی ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ اب ایک مجہول شخص کو اس کے بیان کو بنیاد بنا کر پراپوگنڈا کرنے والے لوگوں کو چاہیے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ بلا جواز پراپوگنڈا کرنا کس قدر غلط بات ہے، اور کسی کے اوپر تہمت لگانا اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی غلط بات یا اس سے بڑی جو ہے قباحت والی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ جب آپ دلیل کے میدان میں مقابلہ کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح ہم نے ہمیشہ گستاخان صحابہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ جس طرح ہمارا مطالبہ ہمیشہ اہل بیت کی گستاخی کرنے والوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے، انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اسی طرح اس مجہول شخص جو اپنے آپ کو عبد الرحمن سلفی یا اذان الہی یا ہمارے خانوادے کا شخص کہتا ہے، اس کو بقایا طور کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد گرفتار کرنا چاہیے، مقدمہ چلانا چاہیے اور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے ملک کے اندر موجود محبان صحابہ اور محبان اہل بیت سے اس بات کا ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابرین امت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، امہات المومنین، اہل بیت اعظام، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں انشاءاللہ جس طرح پہلے ہمارا مشن جاری و ساری تھا، آج بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک جاری و ساری رہے گا۔ اس قسم کی سازشیں، اوچھے ہتھکنڈے اور کردار کشی کے کام انشاءاللہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکیں گے۔ ہم حکام بالا سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان ایسے عناصر کو لگام دی جائے جو جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں، جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اور جس شخص نے یہ گستاخیاں کی ہیں، جس نے بے ادبی کا غلط لب و لہجہ اختیار کیا ہے، دشنام ترازی والا لب و لہجہ اختیار کیا ہے، اسے قرار واقعی اور کڑی سزا ملنی چاہیے، اور اس مسئلے کے اندر کسی قسم کی روح رعایت کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی خبر کو بلا تصدیق سچا مان لینا یا شیئر کرنا انتہائی خطرناک عمل ہے۔
جب تک کسی خبر کے حوالے سے تصدیق نہ ہو کسی پر من گھڑت الزام لگانا شرعی، اخلاقی اور قانونی طور پر جرم ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اہل تشیع کی مقدسات کے خلاف بات کرنے پر اس وقت اہل سنت اہل تشیع کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب اہل سنت کے مقدسات کے خلاف اس طرز عمل کو دہرایا جاتا ہے تو اس وقت اہل تشیع خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔